بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام برسلز ٹاک کے ساتھ میں ہوں مسعود ملک اور میں ہوں شیخ ماجد، ہمیشہ کی طرح آپ کا ہوسٹ برسلز ٹاک میں. اور شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح فیڈ بیک جو ہوتی ہے ہماری، اس سے پہلے ایک اعلان کر دیں. جو ہمارے آج مہمان تھے شکیل گور صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بیلجیم کے، ان کی وہ ٹریجڈی ہو گئی ہے، پاکستان میں ان کی فوتگی ہو گئی ہے. ان کے جو برادر نسبتی چودھری سرور صاحب، رشید گور صاحب کے جو بردر ان لا ہیں، وہ پاکستان میں ان کی وفات ہوئی. اس کی وجہ سے آج میں کافی ویٹ کر رہا تھا ان کا کہ آج کافی ایک انٹرسٹنگ تھا. وہ بھی تیار تھے بیٹھے ہوئے، اچانک ان کو خبر ملی. تو تمام ناظرین کے لیے بھی، ان کے لیے، اور خاص طور پہ میں دعا گو ہوں. شکیل صاحب کے ساتھ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور رشید گور صاحب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، وہ پاکستان بھی ان کی جو فیملی جنازہ نصیب کرے. جی. تو آج کا پروگرام، اس کا جو پچھلا پروگرام ہمارا جو ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پچھلے پروگرام کا حوالہ دیتے ہیں. اور افسوسناک ہے اس دفعہ جو ہے نا، کافی میں بھی کافی ڈسٹربنگ ہوں وہ دیکھ کے کہ ہماری جو نیت ہے وہ کس طرف ہے، کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھیں اپنے پروگرام میں واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ ہمارا فارمیٹ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے یہاں پر، اور ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے، کن موضوعات پر بات کریں گے. ہمارا مقصد ہے کہ کمیونٹی کو یونائٹ کرنا. ایک اویئرنیس کا ایک پروگرام ہے کہ ہم لوگوں کو ایک عادت ڈالیں کہ ایک ان کو بولنے کی بھی عادت ملے، کہ ان کے وہ آزاد ہیں بولنے میں. ہم یہاں پر پاکستان میں تو نہیں بیٹھے، یورپ میں آئے ہیں، اور یہاں کے طور طریقوں کے ساتھ. اور خاص طور پہ ایک ہمارا جو ایک میسج ہونا چاہیے کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے نا، ان میں ہم نے ایک پیار کو بڑھانا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو دنیا میں لڑائیاں. شیخ صاحب دیکھیں نا، یہاں پر ہم پاکستانی ہیں نا، کسی کو نہیں پتا میرا مذہب کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، کسی اور کا کیا ہے. وہ شکل دیکھتے ہیں ہماری، کہتے ہیں یہ ایشین ہے، یہ ہندوستان کے ہو سکتے ہیں یا پاکستان کے ہو سکتے ہیں. نہ تو ان کو پتہ ہے کہ فرقے بازی کیا ہے، یہ کون سے علاقے سے ہے. وہ صرف شکل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے. لیکن مجھے یہ بڑا افسوس ہوا کہ خاص طور پہ جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی، ان کے پیچھے کوئی لوگ بھی تو ہوں گے نا جنہوں نے ان کو پش کیا ہوگا. مجھے جن کے اوپر میرا ذہن جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن بڑا افسوس ہے اگر تو وہ ہے. اور ان کو تو کنڈیم کرنا چاہیے نا. اگر دیکھیں نا، وہ اگر کمیونٹی کے وہ بن رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ لینے کی بات کر رہے ہیں، جو جن صاحب کی میں بات کر رر ہوں، تو ان کو تو یہ کنڈیم کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو آگے بڑھ کے، کہ یہ کس قسم کی آپ جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ تو نعرہ لگا رہے ہیں کہ کمیونٹی کے حقوق لینے کے لیے، کیونکہ ہم منورٹی میں ہیں. تو جب کوئی اور دوسری منورٹی کی بات کرتا ہے اس طرح سخت الفاظ میں، تو یہ کیوں آگے نہیں بڑھ کے ان کو روکتے؟ یہ ان کا پھر اصل چہرہ یہ ہے کیا؟ یہ اصل ان کی یہ سیاست ہے کہ ایک پروگرام کے بعد ان کا چہرہ جو وہ بے نقاب ہو گیا. اور ہم نے تو کوئی الفاظ یوز بھی نہیں کیے تھے، اور جو کچھ انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے. اصل میں تو ایسے الفاظ پہ تو ان کے اوپر ہم قانون کی رائے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں آپس میں. تو ناظرین کو بتا دیں کہ نہیں، میں باقاعدہ طور پر ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا احتیاط کریں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں اور طریقہ سے کریں. اور جنہوں نے یہ جو الزام، جو ان کا اپنا ایک مسئلہ تھا، اگر انہوں نے ان کا آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ آپ جو ہے وہ بات لے کر آ رہے ہیں، وہ کسی کے مذہب پر یا کسی کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو افسوسناک ہے. کہ شیخ صاحب ہم بتا دیں ناظرین کو بھی کہ کل کے ہمارے جو پروگرام کیا تھا، اس پر فیڈ بیک میں کسی نے، فیڈ بیک تو نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پر ایک ویڈیو لگائی جس میں ہمارے پروگرام کو ایک مذہبی رنگ دینے کا وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، کوشش کی تھی. تو ان صاحب کی ابھی آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے، میں لگا دوں گا ساتھ، شاید لوگ وہ لگائیں. اور ان کی ایک اور ویڈیو بھی ہے جس کے اوپر وہ ایک اور ویڈیو ہو سکتا ہے ان کی اتنی زیادہ لوگوں نے نہ دیکھی ہو، کیونکہ ہمارا پروگرام ان سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. ایسی چیزوں پہ رپورٹس ہو سکتی ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن وہ بھی چلو پاکستانی ہیں ہم سب، آپس میں ایک کمیونٹی ہیں ہم ایک دوسرے کا ہمیں احساس رکھنا چاہیے. ایک ہم نے جو اصل ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، وہ ایک محبت کو بڑھانے والا کام ہے. اگر انہوں نے، ہم نے پروگرام بھی کر دیا اس کے اوپر کہ چلو اگر وہ کہہ گئے، ان کے اپنے خیالات ہیں، لیکن جو آپ نے اس کے بعد جو ریئیکشن دیا اس کے اوپر تو مجھے جو ہے وہ بڑا ایک قسم کا ایک غصہ بھی کہہ لیں، ایک افسوس بھی کہہ لیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کسی نے کروایا ہوگا، اور باقی ایسے کوئی بندہ اٹھ کے تو بنا نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کو ایک کہا گیا کہ آپ لکھیں، اور وہ بھی دیکھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ بول رہا ہے اور وہ پاکستان سے کوئی آئی ڈی ہے، اس سے وہ لگا رہے ہیں ویڈیو. پھر وہ جو جہاں پر جو بندے ہیں ان کو ٹیگ کیا گیا ہے، پھر انہوں نے آگے شیئر کر رہے ہیں. تو وہ تو ان کی پلاننگ، وہ تو آپ کو دیا جا رہا تھا، لیکن وہ آپ کے تھرو ہمیں بھی، ہم ایک ٹیم ہے، ہم اگر آپ کو کوئی اس طرح کا تھریٹ اور یہ قسم کا ایک دھمکی دی جا رہی ہے، اور کوئی مطلب میرے خیال سے ابھی شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ ابھی ہاتھ ہمارا جو ہے نا وہ ہلکا ہے. کیونکہ میرا یہ مقاصد نہیں ہے کہ میں اس معاشرے میں جو ہے وہ کوئی انتشار یا یہ کوئی بات ہو، ورنہ اس سے زیادہ سخت جواب ہمیں بھی دینا آتا ہے. تو شیخ صاحب ہم اس موقع پہ میں ان سے درخواست کروں گا حاجزانہ، یا اس کو میری وہ تنبیہ سمجھ لیں، یا اس کو میں اب زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا
کہ اب وہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ویڈیو لگائی, ہم نے اس کو دیکھا, چلے ہم نے چھوڑ دیا. شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر اس طرح کی ویڈیو لگانی یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی آپ تھریٹ کر رہے ہیں, اور یہ اس کا میرے خیال میں آپ نے شاید لگا دی ایسے, اور آپ کو لوگوں نے بتایا نہیں کہ اس کے آگے سے نتیجہ اس کا کیا نکل سکتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہم نے سنا اس کو ہم بھول گئے. ٹھیک ہے, لیکن مقصد ہمارے پاس نہیں ہے شیخ صاحب, اگر نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اور تنقید کریں, اگر آپ کو اس کو ہم پروگرام میں نہیں بتائیں گے, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا ہوتا کیا ہے. نہیں, ہم قانون کا سہارا لیں. وہی ہے نا, مطلب میں تو تھریٹوں اور یہ تھریٹس اور یہ سیدھی دہشت گردی کی یہ تو سیدھا ہم تو میں تو کہتا ہوں کبھی بھی کوئی آپ کو تھریٹ کرے, کبھی بھی ہمیں سیدھا اور سیدھا پولیس کے پاس جانا چاہیے. نہیں چلے ہم ابھی نہیں جاتے ایسے, کوئی بات نہیں, انہوں نے کی, ہم بھی تنقید کرتے ہیں, انہوں نے ہم پر کی, شاید ان کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, کی تنقید اور چیز ہے, وہ لیکن اٹیک کرنا کسی بھی, یہاں پر پہلی بات بتا دیں کہ یہاں پر کسی مذہب پہ آپ تنقید کرتے ہیں, اس پہ اٹیک کرتے ہیں, تو یہ ناقابل معافی ہے یہاں پر. نہیں, میں اپنے جو پھر میں نام نہیں لے رہا, لیکن ان کو شاید سمجھ آ جائے, کیونکہ ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سنبھالیں, اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. وہ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایک اہم رول ادا کرنا, تو اس کے لیے ایسا چہرہ لے کے آئے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. یہ تو ہمیں وہ دور کر رہے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا اس طرح تو ان کی سمپتی جو ہے ان کے بارے میں وہ جو کم ہوتی جائے گی. یہ کون سا سیاست کا طریقہ نہیں ہے, وہ مجھے تو یہ سیاست کا طریقہ کوئی سمجھ نہیں آیا کہ آپ اس طرح کی سیاست, اگر میں سیاستدان ہوں نا, یہ طریقہ کروں گا, وہ کون لوگ میرے ساتھ آئیں گے, وہ تو پیچھے ہم تو اور بولیں گے. اگر کوئی اس طرح, کیونکہ آپ کو پاکستان میں جب صحافیوں کو اگر کوئی تھریٹ کرے گا تو وہ تو بتائے گا لوگوں کو. ظاہر ہے وہ اب بات کریں گے, ہم دوبارہ کریں گے اب, لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے اس بات پہ. یہ ہم ویڈیو ایسی جو ہے ہم ٹاپک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں, ٹاپک ہم لینا چاہتے ہیں, کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح جو کیوں پیچھے رہ گیا پاکستان. ہمارا مطلب یہی ہے کہ ذرا بات کریں کہ کس طرح, یہی وجوہات, یہ بھی ایک وجہ ہے اس میں. یہ جو مذہبی طور پہ جو ہم جو زیادہ انتہا کی طرف چلے جا چکے ہیں نا ہمارے پاکستان میں, نہیں اس کا پھر علاج بھی ہے یہاں پر. اگر وہ کوئی بندہ نہیں ہے ہمارا تو وہ وائرس ہے, دیکھیں یہاں پہ بھی اگر وہ وائرس پھیل گیا, جو وائرس پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھا نہیں, یہاں پر میں نے کتنے بندے دیکھے ہیں مرو کے دیکھے ہیں, چلے کمیونٹی کا نام لیتا ہوں, لیج میں سے, انہوں نے امام مسجد اٹھا کے اپنے ملک میں بھیجے ہیں. انہوں نے کہا فوری تو نہیں, یہ وائرس ہم یہاں پہ اس کو نہیں, میں تو ساری کمیونٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی کی یا فرقہ بازی کی کوئی زیادہ اسٹرانگ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو کنڈیم کریں, کیونکہ یہ انہی چیزوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں پاکستان میں پچھلے, یہ آپ دیکھ رہے کتنے, یہ 20-30 سال یا 50 سال میں جو کچھ ہوا ہے. اگر آپ اس چیز کو آج یہاں پہ نہیں روکیں گے تو کل کو فیوچر میں ہمارے بچوں نے اب یہاں پہ رہنا ہے. ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہاں سے بھی ہم چھوڑ کے آگے جائیں گے. پہلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ہم چھوڑ کے آئے ہوئے ملک کو, کہ وہاں پہ ایسے ہی حالات ہیں. وہاں پہ یہ جو سخت جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں جانے لینے کی اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے پاکستان میں یہ ایسے حالات. چلے پاکستان میں چل دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. ہم بار بار یہی آپ سے درخواست, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا ملک صاحب. یہ یہاں پہ یہ لوگ اس لیے بیٹھے نا یہاں پر کام کرنے کے لیے, کہ یہ جو انتہا, یہی ہے اصل مقصد بھی یہی ہے. مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے آپ پاکستان میں نہیں ہے, یہاں کے قانون اور ہے. یہاں پر آپ تو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ساتھ بھائی بھی ساتھ آپ کا نہیں دے سکتا اس وقت. تو یہ کسی کی باتوں میں آ کر, چلے آپ نے خود کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں خود کر لیے چلے, لیکن یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے. اس طرح کا بالکل ہی نیکسٹ ٹائم ایسے نہ کریں. ہم آپ سے آج زیادہ درخواست کر رہے ہیں. اور بھی ان کی ویڈیو ایک اور بھی لگی ہوئی ہے, وہ بھی اسی مذہبی بنیاد پر یہ ایک چیز, چلیں وہ کسی اور دن رکھیں گے. کہ دیکھیں نا ہمارے جو دین کا اصل جو مقصد ہے وہ تو ہے رحم دلی اور پیار, اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ بھی ایک طریقے سے رہنے کا ہمیں سکھایا گیا. دیکھیں نا یہ سب کے لیے اسلام کی بات کرتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, ان کی سیرت کو دیکھیں, کیسے محبت پیار سے لوگوں کو, ایسے ان کا سلوک, حسن سلوک دے کر لوگ کتنے ایسے اسلام کی طرف آتے تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھے تو وہ یہ ان کو سوچنے کے ان کے لیے لمحہ شکریہ ہے. کچھ بھول چکے ہیں. میں اس کے اوپر ہماری اسٹرگل جاری رہے گی, اور ملک صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی, اور ہم ایک ٹیم ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات نہیں, وہ تو دیکھیں ہم نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے, میں اس کو بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ نہ کریں. یہ آپ کے لیے اس کا ری ایکشن اور زیادہ ہوگا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, گالیاں بھی دے سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو کیا, آپ کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے, وہ میں لگا دوں گا اس پروگرام میں. تنقید کرنی ہے کریں, اپنی ویڈیوز میں کریں. تھریٹ کریں گے تو وہ تھریٹ جو ہے تھریٹ کریں گے وہ چارہ جوئی کرنی پڑے گی, جائے گا. کیونکہ یہ چلیں اس سے زیادہ ہم نہیں بات کرتے. تو شیخ صاحب آپ کو امید ہے کہ ٹاپک اب یہ ہے کہ آئندہ مئی میں جو یہاں پر الیکشن آ رہے ہیں, تو
اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک اسپیشل جو ہے ایک پروگرام رکھنا چاہیے مختلف اس کے لیے ہم کینڈیڈیٹس، شیخ لیکن صاحب کچھ بیٹھا کریں گے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پبلک کے سامنے ابھی شاید اللہ کرے کہ ہمارا ان سے جو اس کو اوائڈ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، مجھے جو لگ رہا ہے. اچھا اچھا. تو اس کو ہم یہ کریں گے، کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ وہ ان کا پروگرام ان کے پاس کیا ہے. شیخ صاحب میرے خیال میں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی شاید وہ پارٹیوں نے ٹکٹ کنفرم نہیں کیے تو وہ لوگ کینڈیڈیٹ ہمارے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پاپولیرٹی ماشاءاللہ جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پر روزانہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اعلان کر دیا میں دیکھ رہا تھا روزانہ آئے دن جو ہے کافی پرومیننٹ لوگ ہیں، مطلب وہ یہاں کے جو کافی اثر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، تو وہ اس دور میں مجھے آگے لگ رہے ہیں. تو باقی ابھی ٹائم ہے، خیر پچھلے جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی اپنی کوشش بھی کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں نا، ابھی ٹائم ہے پبلک کے سامنے ان کو آنا چاہیے اب کہ وہ اپنی کمپین جو ہے وہ اس کو میرے خیال میں شاید اس مہینے کے اینڈ تک شاید ہو سکتا ہے ٹکٹ کنفرم ہو ان کو، تو پھر یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. ہاں ابھی تک تو پورے کینڈیڈیٹس کا بھی نہیں پتا اور پارٹیز کا بھی نہیں پتا. وہ پارٹی کا نہیں پتا. امین بھائی بھی یہاں پر آئے تھے، میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ایک بزرگ سیاستدان ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اسٹرانگ ہے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق باقی ہمارے لیے جو ہے وہ سب برابر ہیں. ہم تو ان کو سب کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں، ویلکم ہے، بلکہ اپنا پروگرام دیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے لیے. اور الیکشن کے قریب شیخ صاحب ہم بلائیں گے کینڈیڈیٹس کو بھی، وہ بلکہ دوسرے اور میں باقی سب تمام صحافیوں سے بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنی انہوں نے پاس میں، ہم تو ابھی شروع ہوئے لیکن ان کا تو کافی پرانے ہیں، ان کی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے، ان لوگوں کی آواز بنے رہے ہیں. اور اس سے پہلے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں. میری نیک خواہشات ہیں سب کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس آئیں گے نا، ان سے ہمیں بھی سیکھنے کا کچھ موقع ملے گا. تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے کسی صحافی کو بھی ہم بلائیں. کیوں نہیں؟ میں تو عظیم ڈار صاحب کو میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ آپ نے دعوت بھی میرے لیے بڑا آنر ہوگا. مجھے بڑی اچھے شخصیت ہے وہ ڈار صاحب کی، کافی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے اور میں تو چاہوں گا کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ ہمیں بھی آنر دیں، وہ ہمیں بھی عزت بخشیں کہ یہاں پر صاحب ہیں، وہ خالد فاروقی صاحب ہیں، عمران ثاقب صاحب ہیں، ہمارے عمران بیگ صاحب ہیں، کتنے بہت تمام صحافیوں کی. میں جو صحافی جو ایک پاکستان میں جو کیریئر ہے وہ بڑا ایک رسکی ہے. وہاں پر تو کافی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، تو صحافی ہونا اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دشمنیاں بھی بنتی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا تجربہ ہوگا کہ اور وہ. لیکن اس میں مجھے حیرت یہ ہوئی تھی کہ مہمان نے جو بات کی اور یہاں 3 بندے بیٹھے تھے، وہ ٹارگٹ صرف ایک بندہ آ رہا تھا. وہ ٹارگٹ پھر وہ جنہوں نے کی ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے اسٹرانگ بھی کافی ہیں، تو ان کے خلاف وہ بات کرتے ہوئے لوگ پھر وہ یہی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے. لوگ جو ہیں وہ جو ذرا نظر آتا ہے کہ کمزور ہدف نظر آتا ہے اس کو وہ اسٹرانگ بات کر لیتے ہیں. ان سے کریں گے تو وہ آگے سے وہ انہوں نے اگر ایک کی ہوگی تو وہ 10 کریں گے. وہ تو گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے اس معاملے. اور وہ بھی دیکھنا پروپیگنڈا کر کے ایسے کر کے، تو خیر ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو وہ جواب دیتے تو وہ کافی اسٹرانگ جواب انہوں نے دینا تھا. تو ایک نیوز آج میں یہاں پہ ہمارے جو ایک کافی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں شیخ الیاس صاحب ہیں اور نیکسٹ پروگرام میں وہ انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے بھی. اشتہار بھی ان کا جو ہے وہ لگانا ہے. تو شیخ الیاس صاحب اور ڈاکٹر منظور صاحب کے معاملات کچھ جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، کیونکہ پہلے کافی ہارڈ قسم کی ویڈیوز لگا رہے تھے شیخ الیاس صاحب اور اب جو ہے انہوں نے دوبارہ سنا کہ پیچ اپ ہو گیا. تو اچھی بات ہے، اتنا ہارڈ ویڈیوز تو ہونی بھی نہیں چاہیے کہ یہ چھوٹا سا جگہ ہے، دیکھیں برسل ہے، 2-4 گلیاں میں سارے لوگ رہتے ہیں ادھر. بالکل، اور ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں، لین دین ہوئے ہیں سب کے آپس میں، ہر بندہ ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے، لین دین ہوتے رہتے ہیں سب آپس میں جو ہے وہ جاننے والے ہیں. تو ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے کوئی فکر پہلے تو یہاں پہ بلڈ کریں، پھر یہاں سے ہم کوئی اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کو پاکستان ٹرانسفر کریں، تاکہ وہاں پر جو ہمارا ملک ہے جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ پیدا ہوئے، اس کے ساتھ محبت ہماری تو ہمیشہ تک رہنی ہے. جب تک ہم ہیں اس وقت تک ہمارا دل جو ہے اس کی طرف تو جاتا ہی رہے گا. تو یہاں کا ایکسپیرینس گین کر کے وہاں پر پہنچائیں، لیکن یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے پہلے اس کو درست کرنا پڑے. لیکن اچھا ہو رہا ہے، یہ پالیٹکس اب جو ہے جا رہی ہے، آگے کو بڑھ رہی ہے، کینڈیڈیٹس سارے اکٹھے ہوں گے. چلیں ایک کینڈیڈیٹ جاتا ہے، ایک جاتا ہے، وہ ان کی آواز لے کے جائے گا نا. تو ڈاکٹر منظور صاحب کافی اس وقت جو ہے وہ مجھے اس جو آگے آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں ریس میں کافی چلے ہیں. اب دیکھیں باقی بھی لوگ ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے. تو آج میرے خیال میں ہمارا مین مقصد وہ یہی تھا. ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے وہ جو پوسٹ وغیرہ لگی تھی ان کو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو بتانا ضروری ہے. ہمارا کام ہے بتانا ضروری ہے. بے شک آپ نے جو بھی کہا ہے، جتنے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو بتائیں کہ ایسے سخت الفاظ کی یہاں پر سزا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ خود سمجھدار ہیں.
تو میں بھی دوبارہ یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ پروگرام کے جو مین مقاصد ہیں پلیز ہمیں ڈیویٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ بہت سمپل ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں اور وہی ہم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ فریڈم آف سپیچ کا اصل مطلب کیا ہے. ڈیموکریسی جو ہے, جمہوریت جو ہے, اس کا اصل مطلب جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہیومن رائٹس ہیں کہ انسانوں کے رائٹس کیا ہیں, وہ اپنے مذاہب پر وہ قائم رہ سکتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے, یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک دنیا ہے, اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں. ان سب کے حقوق وہی ہیں جو کہ کسی ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں وہی دوسرے کسی مذہب والے کے حقوق ہیں. تو اسی چیز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ لوگ ایک بہتر طریقے سے رہ سکیں اور آپس میں جھگڑے کم کریں. بالکل شیخ صاحب, ہماری کوشش تو جاری ہے اب پیغام پہنچانے کی, آگے لوگوں میں منحصر کرتا ہے کہ وہ کیسے لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.